الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھیں، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عباد الرحمن عباد الرحمن کے عنوان پر ہماری ایک کلاس چل رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے عباد الرحمن کی جو 13 صفات بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 63 سے 77 تک، تو ہم لوگوں نے اس میں 9 صفات کو پڑھ لیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ 10 11 12 13 یہ 4 صفات کو پڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ ہمارا یہ عباد الرحمن کی پوری کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، اور پچھلی جو صورت آیت ہے اس کے تعلق سے کچھ 2-3 ٹاپک رہ گئے ہیں جو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر آگے کی بات کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ عباد الرحمن کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی 7ویں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ دوسری کوالٹی تھی، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا ولا یزنون، اور یہ تیسری کوالٹی تھی۔ تو یہ 3 باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تھیں۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں جس میں عباد الرحمن کی جو کوالٹیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وہ کوالٹی کرنے سے تعلق رکھتی تھی، یعنی کہ وہ اعمال تھے، اور اب اللہ تبارک و تعالی ان کوالٹیز اور صفات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں جو نہیں کرنا ہے، جن سے بچنا ہے۔ تو اس میں جو یہ باتیں بتائی گئی تھیں، اور یہ لاسٹ میں بیان فرمایا گیا تھا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا وہ گنہگار ہے۔ اب ان کے لیے ایک بات اور بھی بتائی گئی تھی کہ جیسے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یہ ایک نئی بات پچھلی ہی آیت سے لگی ہوئی یہ آیت ہے، اور پچھلی آیت کا ہی آگے کی بات اس میں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے تعلق سے پچھلے لوگوں نے وہ کام نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اور جو باتیں بیان کی گئیں ان کو نہیں کیا، تو وہ لوگ جہنم میں گئے۔ جہنم میں جانے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان پر یہ عذاب کیا ہوگا؟ وہ بڑھایا جائے گا، بڑھاتے جائے گا، ایک برابر عذاب نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور پھر وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر کے پڑے رہیں گے۔ اچھا، یہ جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو لوگ ایسا کام کریں گے، تو عباد الرحمن کے تعلق سے آگے بیان کیا جائے گا کہ ان کو کیا کیا انعام ملے گا۔ یہ ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے جو عباد الرحمن کی کوالٹیز اپنے اندر نہیں پیدا کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، غیر اللہ کو مانتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، آخرت میں ان کے اوپر جو عذاب ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اور وہ اس میں مسلسل پڑے رہیں گے۔ اب یہ عذاب جو کفار کے لیے مخصوص ہے، یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یضاعف لہ العذاب، یعنی کہ جو عذاب کا لیول ہے وہ مسلسل ان کے اوپر بڑھاتے جایا جائے گا۔ تو یہ کس کے لیے خاص ہے؟ تو یہ کفار کے لیے خاص ہے۔ کفار کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہیت کا انکار کرتے ہیں، اس کو اللہ نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ کفر کا معنی ہوتے ہیں انکار کرنا۔ کفر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا انکار کرنا۔ تو وہ لوگ کفر کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ کفار ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا انکار کرتا ہے تو یہ ان کے لیے خاص ہے، جنہوں نے شرک بھی کیا، کفر بھی کیا، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا۔ یہ سارے کے سارے اعمال جس کے اندر پائے جا رہے ہیں، یہ شرک بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، تو آخرت میں ان کو ایک برابر عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو بڑھتے جائے گا، روز بروز اس میں کچھ نہ کچھ زیادتی ہوگی۔
تو ایک تو عذاب ویسے ہی سخت آخرت کا، اللہ تبارک و تعالی روزانہ بڑھنے والا عذاب، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو یہ باتیں جو وجہ بن جاتی ہیں آخرت میں اس طرح کے وبال اور اس طرح کے عذاب کا، اللہ سے خاص دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو بھی اور جو سننے والے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 70 دیکھیے کیا ہے 70 میں۔ اب یہاں تک تو وہ بات آ گئی، لیکن یہاں پر جو توبہ کا دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہ بند نہیں ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ الا من تاب، جو توبہ کر لی ہے نا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے انسان کا، وہ نظام اللہ نے یہ بنایا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی جان رہے ہیں کہ جب بندہ ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، تو غلطی بھی ہو سکتی، کوتاہی بھی ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر ایک نفس اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کا کیا علاج بتایا ہے؟ اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ اول یہ کہ گناہ سے دور رہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ گناہ ہو ہی گیا تو اس گناہ کو فوراً اریز کیجیے، ہے نا۔ نمبر ایک یہ کہ کاپی پہ غلط چیز نہیں لکھنی ہے، بٹ اگر غلط چیز لکھی گئی کسی وجہ سے تو فوراً اس کو اریز کیجیے، پتھر کی لکیر نہیں ہے، اس کو اریز کیجیے۔ اریز کیسے کرنا؟ اریزر سے۔ اب اریزر کیا ہے آخرت کا؟ آخرت میں اپنے نام اعمال سے جو گناہ لکھے گئے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو توبہ ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ یہ اتنی زبردست اور پاورفل ویپن ہے مومن کے لیے کہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اور مومن ہی کیوں، اگر وہ انسان ہے اور اللہ کے ساتھ اس نے کفر کیا، شرک کیا نا، تو چھوٹے موٹے گناہ تو چھوڑیے، کفر اور شرک جس کی آخرت میں بخشش نہیں ہے، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے کفر سے، اپنے شرک سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے کلمے کے اندر آ جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس سنگین جرم کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کتنا معاف فرمانے والے۔ تو وہی فرمایا اللہ نے کہ وہ لوگ، جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ناحق قتل کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، تو آخرت میں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کے عذاب کو بڑھاتے جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو توبہ کر کے واپس پلٹ آئے، اس پہ باقی نہیں رہے، توبہ کر کے واپس پلٹ آئے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ نقطے کی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے گناہ ہونا تو بری بات ہے، بری بات ہے، لیکن گناہ ہو کر کے توبہ نہ کرنا یہ اس سے بری بات ہے۔ یعنی گناہ پر مسلسل جمے رہنا، پلٹنا نہیں، کان پہ جو نہ رینگنا کہ ہاں یار ہم غلط کر رہے ہیں، واپس ہمیں بیک ہو کر کے پلٹ جائیں اور اپنے آپ کو معاف فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سے معاف کروائیں، یہ اور بھی غلط بات ہے، بڑا جرم ہے نا۔ تو جو بھی غلطیاں ہوں کیا کرے؟ فوراً توبہ کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا الا من تاب، جو لوگ اس سے توبہ کر لیے ہے نا، شرک سے توبہ کر لیے، ناحق قتل سے توبہ کر لیا، A to Z جو بھی گناہ کیے، وآمن، اور ایمان لائے۔ صرف توبہ نہیں، توبہ کس کے ساتھ قبول ہے؟ ایمان کے ساتھ قبول ہے۔ توبہ کس کے ساتھ قبول ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پھر توبہ کیسا ہے نا؟ پہلے تو آپ پاسپورٹ بنوائیے تب نا ٹکٹ اور ساری چیزیں لگیں گی تو آپ کہیں جا سکتے ہیں۔ آپ جب پاسپورٹ ہی نہیں بنائے تو ایمان کیا ہے؟ یہ پاسپورٹ ہے، ڈاکومنٹ، بہت ہی ضروری ڈاکومنٹ ہے آخرت کی طرف جانے کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان لائیں گے تو پھر آپ کا توبہ اور نیک اعمال بھی قبول ہوں گے۔ تو کیا فرمایا؟ جو لوگ توبہ کیے اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور انہوں نے کیا کیا؟ نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والے، بہت کرم فرمانے والے۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جب وہ دل سے نکل جاتی ہے، اس توبہ کی توفیق میں اپنے لیے بھی مانگتا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی مانگتا ہوں، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ وہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ توبہ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ سیئاتہم یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، اللہ صرف اس کو مٹاتے نہیں ہیں، ختم نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم اس پہ غور کریں، اس آیت میں جو بات بیان فرمائی جا رہی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کتنے کرم فرمانے والے ہیں، کتنے کرم فرمانے والے ہیں، اور جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم ناشکری کر دیتے ہیں اللہ کی، ہے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کچھ جملے کس دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی شان کیا کم کرتے ہیں، ہم اپنے ہی وبال جان کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر اس آیت پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے۔
اللہ تو صرف معاف فرمانے والا ہے، صرف معاف فرمانے والا کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے ہیں بلکہ ان کو گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ غفور الرحیم، بہت معاف فرمانے والا، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اب آگے آئیے، اب وہاں تو ایک بات آپ کو پتہ چل گئی، توبہ کرنا۔ اب دیکھیے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتے ہیں، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے ہیں، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، تو بلا شبہ یہ پھر آتے ہیں اللہ کی طرف، متابا، اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ فَإِنَّهُ، پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ، اور اللہ کی طرف پھرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا یہ پلٹنے کی جگہ ہے نا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہمیں واپس ہونا ہی ہے تو واپس ہونے کی جگہ کچھ اور نہیں ہے، واپس ہونے کی جگہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، اللہ کی سائے رحمت میں خود کو واپس کیا جائے، نہ کہ گناہوں کے دلدل میں خود کو پھینکا جائے، نہ کہ غفلت میں خود کو ڈالا جائے، نہ کہ ان اعمال میں خود کو ڈالا جائے جو اعمال اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان ساری چیزوں سے خود کو بچایا جائے۔ اور اگر واپس پلٹنے کی جگہ ہے تو اللہ کی رحمت کی طرف پلٹا جائے، اللہ کی مغفرت کی طرف پلٹا جائے، اللہ سے توبہ کیا جائے، اللہ سے مغفرت کی طلب کی جائے۔ یہ سب چیزیں ایک مومن کو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے گناہ پر جمے رہنا چاہیے۔ اب آگے آئیے، یہاں پر ایک نقطہ کیا بیان فرمایا گیا؟ اب دیکھیے بظاہر یہ جو دونوں آیتیں ہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہے نا، یہ بات اور یہ بات دونوں میں توبہ کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن بظاہر تو دونوں میں ایک ہی مضمون معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں میں توبہ ہے، دونوں میں نیک عمل کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہ جو پہلی توبہ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو نیکی ان کی، جو برائی ان کی نیکی سے بدل جاتی ہے، تو یہ توبہ مختلف اور الگ ہے، کیونکہ پہلا معاملہ تو کافر اور مشرکین کا تھا جو قتل اور زنا میں بھی مبتلا ہوئے تھے، پھر ایمان لائے تو ان کی سیئات حسنات سے بدل دی گئیں، اور یہاں مسلمان گناہوں کی، مسلمان گنہگاروں کی توبہ، گنہگار مسلمانوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو توبہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ گنہگار جو مسلمان ہیں وہ جب توبہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ، اور یہ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ جب توبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں بیان کی گئیں۔ اب آگے آئیے، آیت نمبر 72 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کس کی صفات بیان فرما رہے؟ 9 صفات ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے نا، 9 صفات ہم لوگوں نے عباد الرحمن کی کمپلیٹ کر لی ہیں، اور اب ہم لوگ 10ویں صفات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 10ویں صفات کیا ہے؟ اپنے کاپی میں آپ نوٹ کر لیجئے، والذین، اور وہ لوگ جو، یعنی وہ عباد الرحمن کی کوالٹی کیا ہے؟ لا یشہدون الزور، ہے نا، وہ جھوٹ میں نہیں پڑھتے، جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے، لا یشہدون الزور، جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتے۔ یعنی جھوٹ پہ گواہ بننے کا مطلب کیا؟ کچھ غلط کام ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، غلط چیزیں ہو، اب کوئی وہاں کھڑے ہو کے اس غلط چیز کو دیکھنے لگے، اس غلط مجلس میں شامل ہو جائے، تو کیا وہ گویا کہ آپ نے گواہی دے دی، موجود آپ تھے نا وہاں پہ، آپ نے گواہی دی کہ ہم، تو جھوٹی مجلس میں، جھوٹی جگہوں پر وہ نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور ظاہر سی بات ہے دنیا ہے، بالکل ایسا تو ہے نہیں کہ لوگ برے نہیں ملیں گے، برے لوگ مل سکتے، تو برے لوگ جو ملیں، ہے نا، جب بھی لغو کام سے، فحش کام سے، برے کام سے، یا اس طرح کی فحش چیزوں پر ان کا گزر ہو ہی جاتا ہے، اچانک اگر کبھی اس طرح سے سامنا پڑ ہی گیا، مرو کراما، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل دھیرے سے نکل جاتے ہیں، اور کیسے نکل جاتے ہیں؟ بزرگانہ، یعنی کہ اپنی عفت کو، اپنے پاک دامنی کو برقرار رکھتے ہوئے کھٹ سے وہاں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ موو کر جاتے۔ تو یہ ایک صفت بتائی گئی، اور 10ویں صفت۔ اب دیکھیے یہاں پر آگے کیا ہے؟ 10ویں صفت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، ہے نا، ایک بات، یعنی کہ جس مجلس میں جھوٹ ہو، جس مجلس میں باطل ہو، ہے نا،
جس مجلس میں یہ سب چیزیں ہوں وہاں پر وہ شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جھوٹ تو جھوٹ ہے لیکن سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائے کوئی۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، ٹھیک ہے۔ اور کیا جھوٹ ہے؟ اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے سب سے بڑا جھوٹ؟ کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ گڈ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور کوئی بتائے؟ اور کوئی بتائے سب سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہیں پڑھ لیجئے نا کیا لکھا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک اور کفر ہے، یعنی سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ بھائی سب کچھ دیکھ رہے ہو، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، ہوائیں بہ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں چلانے والا۔ تو پھر کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے وجود کا انکار کریں۔ اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ اس کی تفسیر کی ہے مختلف حضرات نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہے کہ یشہدون الزور سے مراد مشرکین کی عیدین اور میلے ٹھیلے ہیں، یعنی کہ اس جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ مشرکین کی عیدین اور میلے ٹھیلے۔ اب مشرکین کی عیدین اور میلے ٹھیلے میں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں بہت سارے ایسے تہوار ہوتے ہیں، فیسٹیول ہوتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، کہیں ہولی، کہیں دیوالی، یا کسی کے بھی۔ تو دیکھیے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ تو اسلام سکھاتا ہے۔ آپ کو ضرورت مند کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ حسن اخلاق اور اس کے کام آنے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس طرح سے کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کے مندر میں بھی آ جائیں گے، ہم آپ کے یہاں جو ہے اتنا ہم آپ کو مانتے ہیں اور ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ ہم آپ کے دوسرے جو تہوار ہے، ہولی دیوالی میں بھی شریک ہو جائیں گے، چرچ میں بھی چلنا ہی نہیں۔ وہ سب چیز ٹھیک ہے، لیکن جو مذہب کا ایک باؤنڈیشن ہے اس باؤنڈیشن کو آپ کو برتنا ہوگا، ہے نا؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو میلے ٹھیلے ہیں یا اس طرح کے جو تہوار ہیں جو مسلمانوں کے نہیں ہیں، کیا ہے؟ اس میں شامل ہونا یہ یشہدون الزور ہے۔ اس سے عباد الرحمن کی صفت یہ نہیں۔ حضرت مجاہد اور محمد بن حنیفہ نے کہا اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں، اور ایک بزرگ نے عمرو بن قیس نے کہا بے حیائی اور ناچ و رنگ کی محفلیں مراد ہیں، ہے نا؟ امام زہری، امام مالک وغیرہ نے کہا ہے شراب پینے پلانے کی مجلسیں مراد ہیں۔ تو یہ سب ہو سکتی ہیں، کوئی اس میں یہ نہیں کہ بلکہ یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری مجلسیں اس میں شامل ہو جائیں گی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو لغو ہو، جو باطل ہو، جو بالقصد دیکھنا ہو، جس میں جو غلط چیزیں ہو رہی ہوں، اس طرح کے مجلس میں، اس طرح کے جگہ پہ جانا ہی نہیں چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہی یشہدون الزور ہے اگر کوئی اس طرح کی مجلسوں میں شامل ہوتا ہے تو۔ اب آگے دیکھیے ایک اور بات، دیکھیے یشہدون الزور کا ایک اور معنی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیے۔ یشہدون الزور کا جو ایک اور معنی ہے وہ کیا ہے؟ یشہدون الزور کا معنی ہے جھوٹی گواہی دینا۔ یشہدون الزور کا کیا معنی ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے کو کیا فرمایا؟ اکبر الکبائر، یعنی کہ تمام بڑے گناہ جو ہیں اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جھوٹی گواہی تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی یہ بھی ہے کہ بڑا معاملہ تو بڑا معاملہ، چھوٹے معاملے میں بھی اگر کبھی کوئی اس طرح سے ہو تو آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں یار یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میری سہیلی ہے، یہ میرے فلاں ہیں، تو آدمی جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ چیز ان کے طرف جو بات کہی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے، پھر بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ انہی کا ہے، نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا حکم اور سب سے زیادہ بات ماننے اور سب سے زیادہ اطاعت کی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے رسول ہے۔
اسی طرح سے دیکھیے حضرت فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم کون ہے بھائی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ خلیفہ راشدین، کون سے خلیفہ تھے؟ کئے نمبر کے؟ کوئی اور بھی بتائے، کوئی اور بتائے کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پہلے کتنے خلیفہ ہیں، کون بتا سکتا ہے؟ 4 4 خلیفہ ہیں، اچھا 4 کون کون سے خلیفہ ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم نیلوفر عابد جو جوائن ہیں وہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے؟ نیلوفر عابد جو اس نام سے جوائن ہے، بتائیں۔ عنہ۔ جی اور تھرڈ، اچھا اچھا۔ شکیلہ خاتون آپ بتائیے، حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نمبر کے خلیفہ ہیں؟ 1 2 3 4، آپ کے پاس 4 آپشن، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ۔ شکیلہ خاتون جو اس نام سے جوائن ہے، بتائیے۔ جی نہیں پتا ہے، نہیں پتا ہے، کوئی بات نہیں۔ صافیہ عبد الرحیم، صفیہ یا صافیہ کیا نام ہے، آپ بتائیے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ دوسرے خلیفہ ہیں، پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا 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 اچھا، چلیے مصباح آپ بتائیے کہ تیسرے نمبر کے کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے نمبر کے خلیفہ کون ہے؟ اس کو نیچے کر دو، اللہ کی بندی جلانے کے لیے بیٹھ کے ہو کیا وہاں پہ؟ اس کو نیچے رکھو، پہلے اس کو نیچے اتارو، رسک لے کے تم یار، تم کو کہاں کہاں تم کو تنبیہ کرتے رہیں۔ اور یہ سب بھینگا کے لائے، سب کھول دیو، سوکھ گیا ہوگا۔ کس کا نام بیان فرمایا؟ عثمان غنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نمبر کے خلیفہ ہیں؟ بہت نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیلوفر، شکیلہ، دیکھیے بہت بنیادی باتیں ہیں، یہ سب باتیں ہم لوگ کو ضرور جاننی چاہیے، کوئی بات نہیں، تو آپ لوگ اس کو نوٹ ضرور کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے 4 خلیفہ ہوئے۔ خلیفہ مطلب یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل طرز عمل پر اسلامک حکومت ان لوگوں نے قائم کی۔ ان چاروں کے بعد اسلامک حکومت تو رہی لیکن وہ خلیفہ نہیں ہوئے، فرق سمجھیے گا، ہے نا، خلیفہ نہیں ہوئے، ہے نا۔ جیسے کہ ابھی بہت ساری مسلمانوں کی حکومت ہے، بٹ اس میں کیا ہے کہ وہ بالکل اس طرز پر نہیں تھی جس طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی اور جو طریقہ بتایا۔ کہیں کہیں فالٹ ہو جاتا تھا تھوڑا تھوڑا، اب تو بہت بڑا بڑا فالٹ ہو رہا ہے۔ سعودی عربیہ کو دیکھیے، وہ تو مطلب وہ شرم والی حرکت ان لوگوں نے، وہ لوگ کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب میں جو ہے وہاں پہ اب پکچر ہال کھل رہے ہیں، اس طرح سے اور بھی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، پردہ اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، مطلب یہ بنیادی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اب وہاں پہ، تو صرف نام ہے اسلام کا، مسلمانی حکومت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز والی حکومت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز والی حکومت ابھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کی ریاست ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اسلام پورے اسلام کے مطابق اپنی ریاست کو، کیونکہ پورے اسلام کے مطابق اگر آپ اپنی حکومت کو قائم کریں گے تو وہ حکومت اتنی مقبول ہو جاتی ہے، اتنی مقبول ہو جاتی ہے کہ کیا کہنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں خلیفہ کے بعد، خلفاء کے بعد بہت سارے مسلم بادشاہ آئے اور انہوں نے کیا کام، ایسا نہیں ہے کہ آج کی طرف فالٹ تھا، بہت اچھے اچھے بزرگ بھی اس میں خلیفہ بادشاہ آئے، لیکن وہ خلیفہ نہیں کہلائے۔
اسلامی خلیفہ مسلمانوں کتنے؟ 4 ہیں، جس میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کو یاد رکھیں گے آپ لوگوں نے انشاءاللہ؟ جی سر۔ نوٹ ضرور کر لیجیے گا، نیلوفر آپ بھی یاد کر کے اس کو نوٹ کر لیجیے گا کہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی شہادت دی، یعنی جھوٹی گواہی اس نے دی، تو اس کو 40 کوڑے کی سزا دی جائے گی، ہے نا؟ 40 کوڑے کی سزا۔ کوڑا کیسا ہوتا ہے وہ یہ مت سوچیے گا آج کل کا، وہ خطرناک کوڑا چمڑے کا رہتا تھا، وہ بھی کپڑا اتار کے اس پہ 40 کوڑا لگائے، مطلب ایک کوڑا جہاں لگ جائے بدن پر تو وہاں سے بالکل چمڑی ادھیڑ دے، اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور رسوا کیا جائے، پھر طویل زمانے تک قید میں رکھا جائے۔ یہ کس کے لیے؟ جو جھوٹی گواہی دینے والا ہو۔ اب ذرا سا ہم اپنے اندر غور کریں اور اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو دیکھیں کہ ہم کتنے آسانی سے جھوٹی گواہی آج کل دے دیتے ہیں، ہے نا؟ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ واٹس ایپ کے میسیجز جو آتے ہیں آج کل اور اس میں احادیث ہوتی ہیں یا اس طرح، تو اس میں بھی بہت ساری احادیث جو کہیں سے آئیں اور ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس کو فوراً کیا کرتے ہیں؟ فارورڈ کر دیتے ہیں آگے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی عالم دین سے آپ اس کی تصدیق اور تحقیق کرائیے، پھر اس کو آگے فارورڈ کیجیے۔ اب سورہ فرقان میں آیت نمبر 73 ہے، اس کے تعلق سے کیا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ لوگ جو، ہے نا، وہ تو 10ویں صفت ہوگی، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی یعنی اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم کا ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے نا، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ لم یخروا علیہا، وہ بہرے اور اندھے نہیں ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے دیکھیے، 12ویں صفت، 11ویں پچھلی ہو گئی ہے۔ مقبول بندوں کی یہ شان ہے، یعنی جو عباد الرحمن، ان کی ایک شان یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ سمیع بصیر انسان کی طرح ان میں غور کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، غافل کی طرح سے کہ نہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب باتیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، دین کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، اللہ کی مخلوقات میں غور اور فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ ادھر دیکھے ادھر کر لے، بلکہ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسے نہیں گزر جاتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسلام اندھ بھکتی کا مذہب تو ہے نہیں، اسلام اندھ بھکتی نہیں سکھاتا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام بالکل کسی بھی چیز کو غور اور فکر کر کے اس پر سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کائنات میں غور کرنے کے تعلق سے کہا کہ کائنات میں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کیجیے تو آپ کو دکھے گا کہ اللہ کون ہے۔ آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ تو ہر ایک کو کرنی چاہیے دعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب کریم، ہمیں ہماری عورتوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے کیا کیجیے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یعنی ہمارے اہل خانہ کو، ہماری عورتوں کو، ہماری اولادوں کو کیا کیجیے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور کیا کیجیے؟ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنائیے، پرہیزگار کا پیشوا بنائیے۔ اب اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں اپنی اولاد اور ازدواج یعنی کہ جو بیویاں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بتلائی کہ ان کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، یعنی کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو لوگ ہیں ہمارے گھر کے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے نا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو جیسے ہوتا ہے نا، شرابی کو شراب اچھا لگتا ہے، وہ کہے گا کہ شراب میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ شراب اچھی ہو گئی۔ جو جوا کھیلتا ہے اس کو جوا کھیلنا اچھا لگتا ہے، اور وہ اس میں سب کچھ ہار جائے تب بھی اس کو مزہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جوا مجھے پسند ہے اور وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، تو کیا اس کا مطلب جوا اچھا ہو گیا؟ نہیں۔
بلکہ اس سے سمجھنا پڑے گا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق کے مطابق یہ ہے کہ گھر کے لوگ، جو بیوی ہے، جو بچے ہیں، وہ اطاعت میں مشغول ہو جائیں۔ کس کی؟ اللہ کی اطاعت آپ کے گھر کے اندر ہو، ہیں آپ کے بچے دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت کریں تو آخرت میں انہیں انعام ملے گا۔ تو یہی ایک انسان کے لیے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے نا۔ اصلی ٹھنڈک کیا ہے؟ کہ آپ کے گھر میں لوگ دیندار ہو جائیں۔ دیندار ہو جائیں گے تو آپ کو سکون میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب آخرت میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پر اللہ کی طرف سے آپ کو کیا دیا جائے گا؟ جنت عطا فرمائی جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے۔ اور مزید سنیے، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے جنت میں، کیا آپ نہیں چاہتے؟ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہیں، کیا آپ یہ نہیں چاہتی؟ آپ کی پوری فیملی جنت میں رہے، کیا آپ نہیں چاہتے؟ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ یعنی دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری فیملی آ جائے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر اس سے مراد ظاہری صحت، عافیت اور گھر کی جو خوشحالی ہے اس کو بھی اس میں اگر شامل کیا جائے تو کوئی مضاحقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت جامع دعا ہے، اسے ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور جو ہمارے گھر کے اور لوگ ہیں ان لوگوں تک اس کو فارورڈ کرنا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ اب عباد الرحمن کا بدلہ ذرا سا سنیے۔ اولئک یجزا، 13 باتیں ہو گئی نا، 13 اولئک یجزا۔ اچھا یہ 13 ہم لوگ کیا ریمائنڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے 13 ہو جو نوٹ کیا ہو تو کھٹاکھٹ بتاتے چلے جائے کون کون سی صفات ہیں عباد الرحمن کی؟ سر آپ نے کل 4 سے لے کے 9 والے کی سلائڈ نہیں بھیجی تھی۔ اچھا 4 سے 9 کی سلائڈ نہیں بھیجی، سلائڈ ویڈیو نہیں بھیجی ہے تو اس کو ابھی بھیج دیں گے اس ویڈیو کے ساتھ۔ بٹ کہیں نوٹ کیا ہوگا کوئی تو بتائے، پہلی کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، چوتھی کیا ہے؟ عبد ہونا، ہوں عباد ہونا پہلے، ہوں پھر چلتے ہوئے زمین پر توازن کے ساتھ ہوں چلنا، گڈ بیلنس رکھنا، ہوں اور جاہل لوگ اگر ملے تو ان کو سلام کہنا، جاہل سلامتی رکھنا۔ جاہل سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس نے ادب نہیں سیکھا۔ ادب سیکھنا نہیں مطلب، ادب سے مطلب یہ ہے کہ جب ادب سیکھنے ادب والا بھی نہیں تو جان، بے ادبی کر دیتا ہے کبھی کبھی بھائی۔ ادب پڑھے لکھے لوگ بھی تو کبھی کبھی جاہل والی حرکت کر دیتے ہیں۔ اب کوئی پڑھا لکھا انسان زبان سے گالی دے، غلط بات کہے، تو اس وقت وہ پڑھا لکھا نہیں نہ ہے۔ تو جس وقت جو حرکت جاہلانہ کر رہا ہے وہ جاہلانہ حرکت مراد ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اور اور قیام اللیل کرنا، ہوں تہجد سے، ہوں جہنم سے پناہ مانگنا اللہ ہوں تعالیٰ کی، ہوں ناحق قتل اور قتل نہیں کرنا، شرک میں مبتلا نہیں ہونا، ہوں اور اس کے ساتھ خرچ کرنا، جیسے کہ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بیلنس میں، درم میں، ہاں اعتدال کے ساتھ۔ بیلنس میں، اعتدال کے ساتھ۔ گڈ، اور کیا ہے؟ باطل اور جھوٹ میں شامل نہیں ہونا، یہ جو ہوں آج آپ بتائیں، باطل اور جھوٹ میں شامل نہیں ہونا، ٹھیک ہے، بہت بہتر، ماشاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر یا جو قرآن کی آیت آتی ہے اگر سامنے تو اس پہ توجہ فرمانا، بلکہ ہوں اس کو نظر انداز نہیں کرنا، ہوں اور اور لاسٹ میں جو دعا تھی ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس آنکھوں کی، کی ٹھنڈک مانگنا اللہ اپنے تعالیٰ بیوی، سے۔ اپنے فیملی، اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اولئک یجزون الغرفۃ، اب یہ 13 کوالٹیز جن کے اندر ہے، اب ہم دیکھیں، اب ہم سب غور کریں اور اپنے، دیکھیں یہ جو کلاس ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں اپنے تک نہیں رکھنا ہے، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ تو جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں، جو ہماری فیملی کے لوگ ہیں، ان کو، جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں یا ہمارے گھر میں ہماری والدہ ہیں، اور اگر ہم خود والد والدہ ہیں تو ہمارے بچے، تو ان تک بھی کیا ہے یہ 13 کوالٹیز جو عباد الرحمن کی ہے، اسے ہمیں پہلے خود اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ سے دعا اور توفیق مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا ہے، اس کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا آسان ہوگا، اس پر جمنے کی توفیق ملے گی۔
اچھا جب یہ 13 کوالٹیز ہیں تو کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ، ان لوگوں کے لیے بدلہ کیا ہے؟ کمرے ہیں. کہاں؟ کیسے کمرے؟ جنت کے بالا خانے. بما صبروا، جیسا کہ ان لوگوں نے صبر کیا. اب وہ صبر کیا ہے بھائی؟ من تو کرتا ہوگا نا کہ ہم کچھ یہ کریں کچھ وہ کریں، لیکن وہ اپنے سامنے عباد الرحمن بننے کے لیے اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ورنہ کہ عباد الرحمن کی کوالٹیز کے خلاف ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ عباد الرحمن کی کوالٹیز کے خلاف. تو یہ سب چیزیں جو وہ نہیں کروں. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے. مطلب ان کو وہاں ملنے والے لینے والے کون آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے گھر والے آئیں یا فرشتے آئیں، بہرحال جو بھی آئے گا تو دعا دیتے آئیں گے، سلام کرتے آئیں گے. اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھیے ایک بات اور ہے. جنت میں مقربین، جنت میں یہ لوگ جو جائیں گے ان کے لیے ایسے غرفات ہوں گے، یعنی ایسے کمرے ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو ستاروں کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. اس کو تھوڑا سا دنیا کی مثال سے ہم سمجھ سکیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں. ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی مثال آپ جنت کے لیے دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ دنیا کتنی بھی اچھی ہو جائے تو جنت کا کوڑا کھانا ہوگا وہ بھی دنیا سے اچھی ہوگا. لیکن کوڑا کھانا نہیں ہوگا، لیکن اگر جنت میں کوڑا کھانا ہو بھی تو دنیا سے لاکھ گنا بہتر ہے نا. تو دنیا میں لیکن پھر بھی اپنے عقل ہے، مثال کے لیے ہم سمجھنا چاہیں تو جیسے بہت اونچی بلڈنگ ہے، برج خلیفہ ہے، بہت خوبصورت اس میں رہائش ہے، سب چیز ہے، اور اس میں ٹاپ فلور پہ اور سب کیا اس کے مزے آتے ہوں گے. اور اسی کے نیچے بہت ساری چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں بھی ہیں، کمرے بھی ہیں، فلیٹ بھی ہیں. تو جو اس نیچے کے جو فلیٹ ہیں وہ سمجھ لیے عام جنتی ہیں. اور یہ جو مقربین ہیں یعنی جو عباد الرحمن ہیں، انہوں نے جب اپنے اندر یہ کوالٹی لائی عباد الرحمن کی، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو صبر کرنا پڑا، ان کے لیے مشقت کرنی پڑی، نفس کو دبانا پڑا. تو وہ اوپر والے بالکل یہ جو لمبی بلڈنگ اوپر ان کو اوپر جگہ ملے گی، اور نیچے جنت والے ایسے دیکھیں گے جیسے کہ بہت اونچائی پہ ان کو کوئی جگہ مل، بالا خانہ ملا ہے نا. اب اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے، یعنی ایسے ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا. اللہ اکبر. شیشہ سمجھ لیجیے کہ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو اندر تک نظر آ رہا ہے، اندر سے دیکھ رہے ہیں تو باہر نظر آ رہا ہے. کیا ہی وہ اسٹرکچر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے نا. لوگوں نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرفہ کن لوگوں کے لیے؟ کہ ٹھیک ہے یہ غرفہ ہوگا، لیکن یہ پائیں گے کون؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے. جب وہ بات کرتا ہے تو نرمی سے کرتا ہے اور پاک رکھتا ہے. اب یہ نرمی طبیعت میں آ جائے، اور طبیعت میں جب نرمی ہوتی ہے تو وہ کلام سے چھلکتی ہے. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ نرم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ بھی غصہ ہوتے تھے. مطلب طبیعت کا نرم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں تب بھی آپ نرم ہیں، نہیں. جہاں پر نرمی ہونی عام طور سے جیسے ہوتا فطرتاً نرم ہونا، ہمیشہ نرم رہنا. ضرورت پڑنے پہ تھوڑا سا جتنی ضرورت ہو اتنا سا ہی اصلاح کی غرض سے تھوڑا سا غصہ ہونا. یہ نہیں غصہ ہو گیا ایک دم توڑ پھوڑ مچا دیا، نہیں، بس جتنے میں اصلاح ہو گئی اتنا ہی غصہ ہونا، خاص طور سے گھر میں ہے نا. یہ نہیں ایک دم گھر میں اٹھا پٹک ہو گیا، بچوں کو اٹھا کے ادھر پھینک رہے ہیں، بیوی کو اٹھا کر کے جو ہے سر پھوڑ رہے ہیں، یہ چیز نہ ہو. ایسا غصہ نہیں، یہ نہیں. بلکہ جو اگر کچھ ہوا بھی ہے مزاج کے خلاف ہوا ہے تو جتنی چیز سے اصلاح ہو جائے اتنی ہی غصہ دکھانا ہے آپ کو، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم طبیعت تھے، آپ سے نرم تو کوئی نہیں ہے، بہت ان کی مثال نمونہ ہے ہمارے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی کام ایسا ہوتا جو کام شریعت کے خلاف ہے تو آپ غصہ ہوتے تھے، اس میں گھر میں ہو چاہے باہر. لہذا عام طور سے کیا ہے، شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے. دیکھیے 3 چیز ہے، تینوں کا دوسروں سے تعلق ہے. کلام کو نرم رکھنا مطلب یہ کہ آپ کی اپنی خوبی نہیں، دوسروں کے ساتھ آپ کو نرم رکھنا. مسلمانوں کو سلام کرنا، مسلمان کو سلام کرنا. اور رات اور کھانا کھلانا مسلمانوں کو. اور ایک پرسنل چیز ہے، 4 بات بتائی گئی. کیا کیا باتیں بتائی گئیں؟ نرم کلامی. کون سی بات؟ نرم کلامی. دوسری چیز کیا ہے؟ سلام، ہے نا. تیسری چیز کیا ہے؟ کھانا کھلانا، کھانا ہے نا، کھانا. چوتھی چیز کیا ہے؟ تہجد.
اس میں 1 2 3 یہ 3 چیزیں کس سے تعلق رکھنے والی ہیں؟ آپ کی اپنی ذات سے نہیں بلکہ آپ کی ذات سے دوسروں سے لگی ہوئی، اور تہجد خالص آپ کی، تو 4 میں سے 3 آپ کی اپنی دوسروں سے لگی ہوئی وہ ذمہ داری ہے، اور ایک یہ تہجد آپ کی اپنی پرسنل ہے۔ تو یہ چاروں صفات ہمیں اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کرنی ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ جنت کے بالا خانے ملیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ جگہ مل گئی تو آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، نہیں 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 نہیں، بلکہ کیا ہے؟ حسنت فیہا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی خوب ٹھہرنے کی جگہ۔ ایسا نہیں کہ آج وہ ان کو جنت میں جگہ ملی ہے نکال دیا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو کہہ پرواہ نہیں رکھتا میرا رب تمہاری اگر تم اس کو نہ پکارو، مطلب اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے تو اللہ کو بھی نہیں فکر ہے تمہاری، ہے نا؟ اللہ کی طرف بڑھیے گا تو اللہ آپ کی طرف تیزی سے بڑھے گا، نہیں بڑھیے گا تو اللہ کو کوئی فکر نہیں۔ فقط کذبتم فسوف یلقون لزاما، سو تم کو جھٹلا چکے، اب آگے کو ہونی منہ بھیڑ کے، مطلب جو لوگ جھٹلا رہے تھے وہ تو جھٹلا دیے، اب ان کا کیا ہے؟ آگے ان کو ملے گا جو انہوں نے غلط کام کیا۔ تو اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی وقت اور حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا نہ ہوتا، کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، جیسے دوسری آیت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بیان فرمایا گیا کہ انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ